السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 اور 81 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ یا خدا پر وہ بات کہتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں، وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو صرف اتنی مدت کے لیے جائیں گے جتنی مدت ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، جو واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ جتنے زمانے تک، جتنے دنوں تک ہمارے باپ دادا نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اتنے دنوں تک ہی ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ قول کون سے یہودیوں کا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر اتنے ہی دن کے لیے جائیں گے جتنے دنوں ہمارے باپ دادا نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن۔ مطلب ہے کہ 40 دن تک ہی ہم جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ فرمایا گیا کہ کیا اس کے بارے میں تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف تو کرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یہ ایک عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر واقعی تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا تو دلیل دو، ایسے ہی تمہاری بات تھوڑی مان لی جائے گی۔ یعنی اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ کے کلام میں ہونا چاہیے، توریت میں ہونا چاہیے، تو توریت میں دکھاؤ۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تم سے وعدہ کیا ہوگا تو اس کی بھی دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے تمہاری بات کیسے مانی جائے؟ اور ہمارے پاس تو اب یقینی دلیل آ گئی ان کے جھوٹے ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، صرف 40 دن کے لیے ہی جائیں گے، وہ اس میں جھوٹے ہیں، یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، آگے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ پر ایسی بات بولتے ہیں جس کا انہیں خود بھی علم نہیں، یعنی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور گناہوں میں جو مبتلا ہو اور گناہ اس کو گھیر لے، اس کی خطا اسے گھیر لے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ گناہوں میں گڑ جائے کہ پھر گناہوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے، گناہوں کو جائز سمجھنے لگ جائے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا ان لوگوں نے اور اپنے مرتبے پر اتنے اترانے لگ گئے، یعنی اپنے آپ کو پوری دنیا کا سردار سمجھتے تھے یہ لوگ، اور ان کے زمانے میں یہ سرداری عطا بھی کی گئی تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے تو اب سب سے افضل، یوں دیکھنے جائے تو امت تو سب سے افضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اور سرداری بھی امت محمدیہ ہی کو حاصل۔ لیکن پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں ان کو یہ سرداری دی گئی تھی، جیسے کہ اس سے پہلے وہ آیت کریمہ آئی نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ تو اس زمانے میں یہ سب سے افضل ہوا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس فضیلت کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا اس کی قدر نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو تباہ و برباد ہو گئے اور ذلیل و رسوا۔ اور ایسے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ قیامت تک ان کی برائی ہوتی رہے گی۔ تو قرآن پاک کے اندر ان کی برائی آ گئی،
اور پھر غور کریں یہ آپ مسلسل کئی آیتوں سے آپ یہ سماعت کر رہے ہوں گے کہ یہودیوں میں یہ برائی تھی، بنی اسرائیل کے اندر یہ برائی تھی. تو یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کا جو زمانہ رہا ہے نا، یہ سب سے لمبا زمانہ رہا، بنی اسرائیل کا زمانہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پورا بنی اسرائیل ہی کا زمانہ. اور پھر یہ کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی برائیاں کی ہیں، ایسے ایسے گناہ کے کام کیے ہیں، ایسی ایسی نافرمانیاں کہ جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، تو قابل مذمت تو ہیں. تو اسی وجہ سے سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر اگر کسی قوم کی برائی آئی ہے تو وہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ. اور پھر یہ بھی کہ ان کی برائی بیان کی جا رہی قرآن پاک میں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ برائیاں کی، یہ گناہ کیے، یہ نافرمانی کے کام کیے، یہ ہمارے سامنے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان ساری برائیوں سے بچیں. ہمارے قرآن میں، ہماری کتاب ہدایت میں یہ باتیں کیوں آئی؟ یہ اسی لیے آئی. اور ان کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر عذاب آیا، یہ آیا، ایسا ایسا عذاب، مختلف قسم کے عذاب مختلف زمانوں میں ان پر آئے ہیں. تو وہ بھی ہماری عبرت کے لیے ہے، ہمارے لیے اس وجہ سے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور وہ برائی ہم نہ کریں تاکہ ہم عذاب سے محفوظ رہیں. اس آیت کریمہ، اس کی تفسیر کا خلاصہ کہ ان یہود کی تمام بد عملیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں، یعنی خود اپنے مطابق انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، اپنے دل میں یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں چند روز ہی عذاب ہوگا، اس کے بعد آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں وہ کریں. یعنی صرف 40 دن تک ہمیں جہنم میں جانا ہے تو 40 دن تک چلے جائیں گے، رہ لیں گے. آج کل بھی کچھ گنہ گاروں کا یہ حال ہوتا ہے نا، یعنی وہ کیا کس چکر میں آ جاتے ہیں، وہ شیطان کے وسوسے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو سنی ہیں، تو ہم تو جنت میں جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو ہمیں کیا نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور گناہ کرو پھر. تو یہ یہودیوں والی بات ہے. یہودیوں نے بھی ایسا سوچ لیا تھا کہ ہم تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے اور بعد میں تو ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے گی، پھر ہم تو جنت میں رہیں گے ہمیشہ. تو اسی سوچ کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کفر تک پہنچ گئے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے اتنا تو پوچھیں کہ تم نے کوئی خدا سے اس قسم کا معاہدہ کیا ہے؟ یعنی تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو تو خدا کے ساتھ تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کیا جس کے خلاف وہ نہ کریں؟ یا ایسے ہی اس کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے؟ تو یہ جھوٹی بات بولتے تھے. اللہ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اللہ سے ان کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا تھا. اور آخرت کے معاملے میں محض قیاس کو دخل نہیں، آخرت کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، اندازے نہیں لگا سکتے کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا. وہ تو جو ایمان والا ہے وہ نجات پائے گا. ہاں فرمایا کہ یقیناً تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو شخص قصداً گناہ کرے اور وہ گناہ اس کے ظاہر و باطن کو گھیر لے، یعنی وہ گناہ کو اچھا سمجھنے لگ جائے، یا جو شخص کفر کرے اور کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو ان لوگوں نے بھی تو کفر کیا تھا، یہودیوں نے بھی، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کفر کیا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی، انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کر دیا، حضور پر ایمان نہیں لائے، تو اور کفر میں آگے بڑھ گئے. تو جہنمی تو پہلے سے تھے اور بڑے جہنمی ہو گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہاں جو ان میں سے ایمان لے آئے تو وہ نجات کے راستے پر آ گئے اور انشاءاللہ ایمان کی برکت سے اب وہ جنتی ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد کلمہ طیبہ ہے. جو شخص صدق دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بخشش کا وعدہ ہے، یعنی اللہ اسے بخش دے گا. اب آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہوئی کہ اے یہودیوں، تم جو کہتے ہو کہ ہم کو چند روز عذاب ہو کر پھر وہ عذاب ختم ہو جائے گا، تو کیا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو؟ کیونکہ عذاب کے بعد بخشش ہونا یہ گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے. جب تم نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تو یہ غلط امید کیوں رکھتے ہو؟ تو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہو گے کیونکہ تم کافر ہو. خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے وعدہ فرمانے کی چند صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ جو میثاق کے دن ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو جمع کیا تھا دنیا پیدا ہونے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں، بلکہ جنت میں بھی تشریف لانے سے پہلے جب صرف روحیں تھیں، جسم نہیں تھا، ساری روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد لیا، جو وعدہ لیا روحوں سے، اس کو میثاق کہا جاتا ہے.
تو وہ میثاق بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کا وعدہ لیا تھا، اور سب نے وعدہ بھی کیا تھا، سب نے کہا تھا کہ ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے دنیا میں جانے کے بعد، لیکن دنیا میں آنے کے بعد کچھ تو اس وعدے پر باقی رہے جو ایمان والے ہیں اور اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، تو وہ تو وعدے پر باقی رہے، لیکن کچھ اس وعدے سے پھر گئے، جو نافرمانیاں کرنے لگ گئے، گناہ کرنے لگ گئے، اور کچھ تو کافر ہو گئے۔ تو یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے انبیاء کرام بھیجنے اور مطیعوں یعنی فرما برداروں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا۔ یعنی کیا فرمایا؟ کہ میں تم میں نبی بھیجوں گا جو تمہیں تمہاری رہنمائی کریں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور جو فرما بردار ہوگا، جو اطاعت کرنے والا ہوگا، میں ان کو بخش دوں گا اور انہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ پھر دوسرا وعدہ کیا ہوا تھا؟ دوسرا جو وعدہ کی صورت ہے وہ ہے انبیاء کرام کے ذریعے، یعنی ایک تو براہ راست جو عہد میثاق جو عالم ارواح میں ہوا تھا، اور پھر دنیا جب مطلب آباد ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لا چکے، تو اب انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب جو وعدے کی صورت ہے وہ ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے عمومی وعدہ جو مشروط طور پر کیا گیا، جیسے کہ مومن اور متقی سے جنت کا وعدہ، اور سچے ایمان والوں سے سربلندی کا وعدہ، کہ جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا آخرکار، گنہگار ہے تو گناہوں کی سزا ملے گی لیکن آخرکار جنت میں جائے گا، اور جو سچے مومن پکے مومن جیسے اللہ کے ولی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، انہیں اور اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وعدہ جو خود نبی کا کسی سے وعدہ فرما لینا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے جنت اور کوثر کا وعدہ فرمایا، جنت کا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ ارشاد ہوا کہ عثمان جو چاہیں کریں وہ جنتی ہو گئے، تو نبی یہ وعدہ کر رہے ہیں، نبی کے پاس یہ اختیار ہوگا تبھی تو، کس نے دیا ہے یہ اختیار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے، جس کو چاہیں جنتی بنا دے۔ یا طلحہ سے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے بارے میں کہ طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، یہ وعدہ بھی اللہ ہی کا وعدہ ہے، کیونکہ نبی کو یہ اختیار اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ چوتھا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ نبی کسی سے خاص اور غیر مشروط وعدہ فرمائے، جیسے کہ قرآن کریم میں انصار و مہاجرین ابو بکر یا صدیق اکبر سے وعدے فرمائے، تو یہ بھی وعدے کی صورت ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے براہ راست یا پیغمبر کی معرفت رب نے یہ جو وعدے کیے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام تم سے جنت کا وعدہ کر گئے ہیں، یا محض اپنی عقل سے اپنے جنتی ہونے کا یقین کر بیٹھے ہو، یعنی تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو تو کیا اللہ سے تمہارا کوئی وعدہ ہوا ہے؟ کیا نبی کے ذریعے سے تمہیں یہ خبر پہنچی ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں بتایا ہے؟ یا اپنی عقل سے بول رہے تھے؟ یہ اپنی عقل ہی سے بول رہے تھے، ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر رب کا وعدہ ہے تو توریت دکھاؤ، اگر واقعی اللہ نے وعدہ کیا تو توریت میں ہونا چاہیے، توریت اللہ کا کلام ہے، اور توریت میں تو ہے ہی نہیں ایسا کوئی وعدہ۔ اور اگر عقل کے اندازے سے کہتے ہو تو ان غیبی خبروں میں عقل کام نہیں آتی، آخرت کے معاملوں میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، وہ چلے گا ہی نہیں، اپنے اندازے سے کوئی بھی بات نہیں بولی جا سکتی۔ ابھی آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی، وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوفی، نا امیدی انسان کو گناہ پر دلیر کر دیتی ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کی حالت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے بے خوف ہو گئے تھے، نڈر ہو گئے تھے، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تھا، اس لیے گناہوں پر دلیر ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے رب کا خوف اور اس سے امید رکھنا دونوں چیزیں ضروری ہے، یعنی دل میں خوف بھی ہونا چاہیے، عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہمیں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وعدہ خلافی عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے بھی پاک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ شان خدائی کے خلاف ہے، کہ جو خدا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جو خدا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ یہاں دیکھیں، دیوبندیوں کے مولوی نے لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ یعنی کیا لکھ رہا ہے؟ وہ لکھتا ہے آگے وہ کیا نام اس کا، رشید احمد گنگوئی، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، معاذ اللہ ہی صد بار۔ لیکن امکان تو مانا نا اس نے، پاسبلٹی تو مانی، وہیں کافر ہو گیا، وہیں کافر، کیونکہ جس کے لیے جھوٹ بولنا ممکن بھی ہو وہ پھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا خدا، ہم جسے خدا مانتے ہیں وہ تو جھوٹ سے پاک ہے، وہاں جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا وہاں امکان ہی نہیں، پروردگار اللہ تعالیٰ۔ تو ان لوگوں نے، یہ دیوبندی، یہ رب کا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا ممکن مانتے ہیں،
اور جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس سے سلب الوہیت ممکن ہے، یعنی جھوٹ بولنا ممکن ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا خدا نہ ہونا ممکن ہے، یہ بات ہو گئی نا، اور جو یہ مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے علماء نے ان کی پکڑ کی ہے، یہ بہت اہم بہت عظیم چیز ہے۔ ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے نا، بنیادی اختلاف، وہ درود فاتحہ کا نہیں ہے، چادر چڑھانے کا، پھول چڑھانے کا، یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ بنیادی اختلاف یہ ہے، اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اللہ کی شان میں بتائیے یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ کی شان میں؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ان کے مولویوں نے کی ہے، ہمارا بنیادی اختلاف وہ ہے، ہمارا جھگڑا ہی وہی، ہمارا کوئی ذاتی معاملہ تھوڑی، زمین جائیداد کا معاملہ تھوڑی ان کے ساتھ، یہ عقیدے کا اختلاف ہے، بنیادی اختلاف۔ آج کل لوگ بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے، آزاد خیال ہو گئے، ارے کیا یہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مطلب مل جل کر رہنا چاہیے، یہ بھی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہم بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو کھلا ہوا دیوبندی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جماعتی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بیچ والا جو ہے نا اس سے زیادہ خطرناک ہے، جو دونوں طرف کی مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی آئے گا، اور ایسا ہی آدمی، اسی کو تو صلح کلی کہا جاتا ہے۔ تو بتائیے وہ آدمی درست کیسے ہو سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو؟ وہ آدمی صحیح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے یا حضور کی شان میں گستاخی کرے، یا جو ایسے شخص کو گستاخی کرنے والے کو مسلمان مانے، اس کی گستاخی کو جاننے کے بعد وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بے دلیل جو بات ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ بات کون سی مانی جاتی؟ جس پر کوئی دلیل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی یہ بے دلیل کی بات رد فرما دی، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، تو بغیر دلیل کے ہی کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ممکن چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے لیے نقلی دلیل چاہیے، یعنی قرآن میں ہو، اللہ کے فرمان میں ہو یا نبی کے فرمان میں ہونا چاہیے۔ محض قیاس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ ایسے ہی تھی، تو اس کے لیے قرآن کی دلیل یا نبی کا فرمان ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ کہ جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کی بخشش ناممکن ہے، اسی لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اسے مرحوم کہنا سخت منع ہے، بلکہ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے کہ جو کفر پر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ کیا آپ اس کو کافر نہیں مانتے؟ جو کافر ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے، اور علماء نے کہا کہ کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اسی وجہ سے تو کافر کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں دعائے مغفرت ہوتی کہ نہیں؟ تیسری تکبیر کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہد، تو یہ مغفرت ہی کی تو دعا ہو رہی ہے۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے، منجر الی الکفر ہے، کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اور مسلمان خواہ کیسا ہی مجرم ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، آخر اس کی بخشش ضرور ہوگی، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا ایمان والا، یعنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا تو صحیح ایمان والا، لیکن ایمان کی برکت سے آخرکار وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس کو سن کر بھی کچھ لوگ جری ہو جاتے ہیں کہ جب آخرکار ہم جنت میں ہی جانے والے ہیں اور گناہوں کی سزا ملے گی تو سزا بھگت لیں گے، یہ اس طرح کی جرات والی بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو سزا ہے نا جہنم کی، کیا اس کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے؟ ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ تو اس سے کئی زیادہ ہزاروں گنا خطرناک ہے، گرم ہے، تپش والی ہے، حرارت والی۔ جب ہم دنیا کی آگ میں انگلی نہیں ڈال سکتے، جہنم کی آگ میں ہمارا پورا جسم ڈال دیا جائے گا، کیسے برداشت کر پائیں گے؟ سوچنے جیسی بات ہے نا۔ یہ دنیا کے سانپ بچھو، یہ موذی جانور، یہ تو ایک مثال ہے۔ جہنم میں جو سانپ بچھو ہوں گے نا، وہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوں گے، اس کو برداشت کرنے کی ہرگز ہمارے اندر طاقت نہیں۔ تو یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا، بڑی یہ جرات دلیری والی بات ہے کہ ہاں چلو نا سزا ملے گی تو بھگت لیں گے، کیا ہے اس طرح کی بات ہے۔ اور یہی چیز کبھی کبھی آدمی کو کفر کی طرف بھی لے جاتی، کیونکہ آدمی بے خوف ہو گیا۔ یہی بات تو یہودیوں کو کفر کی طرف لے گئی تھی، وہ بھی بے خوف ہو گئے اور گناہ میں جری ہو گئے اور گناہوں کو جائز سمجھنا شروع کر دیا۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اللہ بچائے محفوظ رکھے۔ تو یہاں وہی بات بیان ہوئی۔ پھر فرمایا کہ قطعی گناہ کو، وہی بات آئی کہ قطعی گناہ کو جائز جاننا بھی کفر ہے، یعنی جس گناہ کا گناہ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یقینی طور پر اس کا گناہ ہونا اور برا ہونا ثابت ہے، اس کا حرام ہونا یقینی طور پر معلوم ہے قرآن و حدیث سے، اس کو اگر کوئی جائز کہے، جیسے کہ شراب حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اب اگر کوئی شراب کو حلال سمجھے، شراب کو جائز سمجھے تو کافر ہو جائے گا، اسی طرح جوئے کو اگر حلال سمجھ لے یا اس کو جائز سمجھے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر ایک بات یہاں پہ اور مزید بیان کرتے ہیں کہ
آج کل لوگوں میں اس طرح کی باتیں بہت آ گئی. ایک فرقہ تھا پرانے زمانے میں مرجیہ نام کا. مرجیہ یہ امید سے بنا، یعنی اتنی زیادہ امید دلاتے تھے وہ کہ وہ یہ کہتے کہ جب بندہ مومن ہو نا تو گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی پھر جو چاہے گناہ کرے اسے جہنم میں عذاب ملے گا ہی نہیں. یہ تو آج کل کے جو یہ جاہل لوگ کر رہے ہیں وہ اسی طرح کی بات ہے. یہ مرجیہ ایک فرقہ ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہتے کہ جب بندہ مومن ہو نا تو گناہ کرے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا، ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا سیدھا. وہ یہ کہتے تھے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جو گنہگار ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا، ایک فرقہ تھا معتزلہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ بندہ یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، بیچ میں کون سا راستہ ہے؟ بیچ میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے بھی یہ گمراہی والی بات پھیلائی تھی. تو یہ مذہب یعنی اگرچہ اس نام کے ساتھ موجود نہیں ہے، یہ مرجیہ والا مذہب اگرچہ اس نام کے ساتھ موجود نہیں، لیکن ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے. جیسے مصنف علیہ رحمہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ان کے زمانے میں پنجاب میں دتا شاہی مذہب پھیل رہا ہے. انہوں نے کہا تو اس زمانے میں یہ مذہب ایسا ہی، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ جب بندہ مومن ہو تو گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر جتنے چاہے گناہ کرے. کیا مطلب ہوا پھر؟ تو پھر قرآن و حدیث میں گناہوں کی برائی کیوں آئی؟ پھر قرآن و حدیث میں گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور جو امت کے اساطین گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، پھر یہ گناہوں سے بچتے کیوں تھے؟ گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام کیوں کیا؟ لوگوں کو بچایا کیوں؟ پھر انہوں نے لوگوں کو بچانے کی یہ کوششیں کیوں کرتے رہے؟ لوگوں کی اصلاح کیوں کرتے رہے؟ اس کا مطلب گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ فالتو کی باتیں آج کل اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل وہ چلے نا ملنگ ٹائپ کے لوگ، ملنگ بن کے پھرتے ہیں، فقیر، اپنے آپ کو خود فقیر بنایا ہوا ہوتا ہے زبردستی کا. اور وہ ایسے لوگ آپ دیکھیں گے وہ بھنگی، چرسی، چرس، گانجا پی رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے. تو وہ چرس گانجا جو پیے، جو حرام ہے، نشہ کرنا اسلام کے اندر حرام، جو نشہ کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ان کا یہی ایمان ہوتا ہے، ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں تو اب جو چاہیں کریں، برے اعمال کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. اس طرح کی فالتو باتیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس طرح کے چرسی لوگ. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ منسوخ کر دیا جاتا ہے، یہ تو یار فقیروں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو وہ فقیر وہ ایسا ہونا بھی چاہیے. پرانے زمانے میں جو فقیر کیسا ہو؟ جو غریب نواز جیسا ہو. آپ کوئی بتائیں مجھے کہ غریب نواز نے کبھی چرس پی ہو یا گانجا پیا ہو؟ یا ارے چرس پینا یا گانجا یہ تو بہت دور کی بات، غریب نواز کی بارگاہ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. غریب نواز نے کبھی کوئی گناہ کا کام کیا ہو یا کبھی کوئی مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ کوئی کام کیا، وہ ثابت کر کے بتائے. اور یہاں شریعت کے خلاف بات کی جاتی ہے. تو درویش ایسا ہوتا ہے. درویش حقیقت میں اگر کہی جائے نا بات تو پھر ویسا عمل بھی ہونا چاہیے. غریب نواز نے تو اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کی ہے. غریب نواز نے ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، تو ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو، ان کے طور طریقے کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کردار اور ان کا اخلاق قرآن و حدیث کے مطابق تھا، تبھی تو چرس گانجا پیتے ہوتے اگر وہ معاذ اللہ، تو سارے ہندوستانیوں کو بھی چرس گانجا پینے والے ہونا چاہیے تھا. ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث یہاں اس کی تبلیغ ہو رہی ہے اور قرآن و حدیث عام ہوا ہے، یہ انہی بزرگوں نے عام کیا ہے یہاں آنے کے بعد. اور آج اسی چیز کی مخالفت کی جاتی ہے، شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے. وہ شریعت ہمارے لیے نہیں ہے. کیسی بات؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ شریعت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. آپ مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ شریعت سے کہیں بھی نہیں بھاگ کے جا سکتے، کیونکہ شریعت نام ہی ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل کا. قرآن بھی ہمارا ہے، حدیث بھی ہماری. تو جو شریعت قرآن و حدیث سے نکلی وہ ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ اس پر عمل کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. تو یہ بات یہاں لکھی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے. رات دن چرس اور وہ بھنگ میں مست رہتے ہیں. اور بعض بے دین پیر وہ لوگوں کو اس شرط پر مرید بناتے. کچھ پیر بے دین ٹائپ کے ہیں، یہ بھی جملے حضرت کے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کیا لکھتے ہیں کہ بعض بے دین پیر لوگوں کو اس شرط پر مرید کرتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑ دیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ وہ مرید بناتا ہے اس لیے کہ اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. مرید بنا دیا تو جنتی ہو گیا. مرید بننے کے بعد اب تو جنتی ہو گیا، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اسی طرح کی تو بات ہو گئی. نماز سے تو بڑے بڑے اولیاء کرام، جب حضور غوث پاک کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ نماز سے جب انہوں نے نماز پوری زندگی پڑھی ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑی اللہ کے ولیوں نے.
تو ہمیں آپ کو کیسے نماز چھوڑنے کی رخصت مل سکتی ہے یا گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ سب در حقیقت مرجیہ ہی ہیں، اس زمانے کے مرجیہ ہیں۔ حدیث پاک میں ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی بے دین ہیں۔ ایک تو مرجیہ یعنی یہ لوگ کہ جو ایمان کے ساتھ گناہوں کو بالکل بھی مضر نہیں مانتے، یعنی یوں سمجھتے کہ اگر بندہ مومن ہو تو چاہے تو گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسرے ہیں قدریہ۔ قدریہ جو ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، وہ تقدیر ہی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہیں آخر میں کہ ان سب فرقوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مذہب اہل سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 82 کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔